اچھا، اب یہاں پر کچھ اقوال ہیں امیر المومنین کے، وہ بیان کر دیتا ہوں میں کہ 3 چیزیں کمال دین ہے. پہلے بھی ایک روایت پہلے بیان کی تھی کہ 6 چیزیں انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں. یہاں پر امیر المومنین کی ایک روایت ہے، حضرت علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں جو دین کمال دین ہے. 3 چیزیں، وہ 3 چیزیں کون سی کمال دین؟ اس میں نمبر 1 ہے اخلاص. اخلاص ہونا چاہیے، جس کی بحث پہلے گزر گئی. دیکھیں، انسان اپنی زندگی میں اخلاص کو رکھے. بار بار یہ گفتگو آتی ہے اخلاص کی، اور اس کی ایک مثال میں آج دے دوں. ایک عالم دین نے ایک مثال دی تھی کہ انسان اخلاص اس طرح ہوتا ہے، یعنی اگر انسان اس اخلاص کے راستے سے ہٹے گا تو اسے پتہ نہیں چلے گا. وہ کیسے پتہ نہیں چلے گا؟ اب انہوں نے ایک مثال دے کے سمجھایا. میں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں، اخلاص سے انسان جب ہٹتا ہے تو اسے پتہ بھی نہیں چلتا. اچھا، آپ کہیں گی مولانا کیسے پتہ نہیں چلتا؟ بھائی کیسے پتہ نہیں چلتا؟ اس کی مثال انہوں نے اس طرح دی کہ اگر جو لوگ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں ان کی مثال ہے. دیکھیے، ٹرین میں جب آپ سفر کر رہی ہیں تو آپ کو بعض چیزیں پتہ نہیں چلتی. ٹرین کا رخ کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہی ہے. آپ کراچی سے لاہور کے لیے آپ نے سفر کیا، آپ بیٹھ گئے لاہور کے ٹرین میں. اب آپ کو نہیں معلوم راستے میں کیا ہے. یہاں سے کراچی سے نکلنے میں حیدرآباد سے نواب شاہ، سکر سے نواب شاہ سے جا کے آگے لاڑکانہ، اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ پھر اس کے بعد پنجاب شروع ہو جائے گا. اب آپ کو تو نہیں معلوم کہ یہ کون سی پٹری پہ جا رہی ہے. لیکن جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ٹرین کی پٹری جو ہے نا وہ چینج کیسے ہوتی ہے، کبھی آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں، آپ نے دیکھی ہے نہیں، چینج ہوتے ہوئے باقاعدہ. ہاں، کس طرح؟ جیسے قینچی کی طرح. ہاں، تو اس میں ایک سوئی لگتی ہے، بس ایک سوئی کا کام. یعنی اگر وہ کہتے ہیں سمجھانے والا مثال جو کیا، ایک سوئی ہوتی ہے اتنی بڑی، وہ سوئی ہوتی ہے جو اس کانٹے کو یہاں سے وہاں کرتی ہے. یعنی کہ وہی سوئی ایک اخلاص ہے، وہی سوئی اخلاص. یعنی کیا مطلب کہ جیسے اب آپ کراچی سے بیٹھے، آپ کو لاہور جانا ہے. اب آپ بیٹھے، ٹرین آپ کو مڑ بھی رہی ہے، آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں. لوگ اندر بیٹھنے والوں کو اتنا اندازہ کبھی ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا. اب وہ ٹرین پشاور جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا وہ ٹرین لاہور سے پشاور کی طرف جا رہی ہے. آپ کا احساس بھی نہیں، کیونکہ کسی نے وہ ٹرین کی پٹری کا جو ٹرین تھا، جو ٹریک تھا، وہ ٹریک موڑا، اس کو جانا تھا سیدھا. مثلا کسی نے جو ہے وہ ٹریک موڑا، وہ لاہور کی جگہ پشاور والی پٹری پر آ گئی. تو کہا بالکل اسی طرح اخلاص سے بھی انسان جب ڈائیورٹ ہوتا ہے تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں اخلاص سے جو ہے وہ کہاں پہنچ گیا. تو اخلاص اتنی اہم چیز ہے، یعنی انسان کو اتنا اڑڑ رہنا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ اخلاص، پہلے بھی امیر المومنین کی جو پچھلے 2-3 ہفتے پہلے جو گفتگو آئی تھی امیر المومنین کی، کیا پیغمبر نے امیر المومنین کو جو 6 وصیتیں کی تھی، جو 6 وصیتیں بیان کی تھی، اس میں ایک اخلاص تھا. تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ کمال دین کا، یعنی انسان کمال چاہتا کہ کمال تک پہنچے. دین کے کمال تک اگر انسان پہنچنا، دیکھیں کمال اینڈ ہے، کمال آخری ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نا یہ کمال، بس جہاں تک پہنچنا جسے ہم کہتے ہیں اینڈ ہے، کمال. تو وہ کمال تک پہنچنے کے لیے اخلاص پہلی سیڑھی ہے، یوں سمجھیں. اور اخلاص اس لیے اس کو زیادہ توجہ دی گئی. آپ دیکھیے قرآن مجید میں بھی اخلاص پر آیت بھی ہے. معصوم علیہ السلام نے تاکید بھی بہت کی روایتوں میں بھی کہ اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کرو، ریاکاری نہ کرو، دکھاوا نہ کرو، خلوص کے ساتھ اس کام کو انجام دو، اخلاص کے ساتھ کام کو انجام دو، تاکہ آپ اس کمال کی منزل تک انسان پہنچ سکے. کیونکہ اخلاص وہ ہے کہ شیطان نے قرآن میں جو شکست کھائی ہے وہ اخلاص کے اوپر ہی ہے. کہ اگر پروردگارہ نے خدا سے کہا کہ تیرے وہ بندوں کو جن کو اخلاص دیا گیا ان کو میں نہیں اغوا کر سکتا، نہیں بہکا سکتا. تو اخلاص، تو اب اس کو حاصل کرنا بہت، جتنا پڑھ لینا آسان ہے یا سن لینا آسان ہے اتنا آسان نہیں ہے. یعنی آپ اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرے اور آپ کہیں گے یہ لوگ بھی نہیں دیکھے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی محنت سے ہم کام کر رہے ہیں، اتنی محنت سے ہم کام، کسی کو تو بتانا چاہیے نا. کہیں تو ہمارا نام کا اعلان ہونا چاہیے، کہیں تو ہماری تصویر آنی چاہیے، کہیں تو کوئی آ کے ہم سے پوچھے. تو یہ انسان کے اندر ہوتا ہے کہ جب اللہ کے لیے کیا ہے، خدا کے لیے جب کوئی کام کیا ہے، اخلاص سے، معصومین کے لیے کوئی کام کیا، اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے، تو انسان پھر توقع کسی سے نہیں رکھے، پھر توقع کسی سے نہیں رکھے، پھر اس کا اجر و ثواب
اللہ ہی دے گا۔ یہاں پر میں ایک امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ایک روایت بیان کروں کہ جس میں امیر المومنین السلام نے اس روایت میں ارشاد فرمایا اخلاص سے متعلق ہے کہ روز قیامت جب لوگ اللہ سے اجر و ثواب کا تقاضا کریں گے کہ پروردگار ہم نے تو یہ کام کیا، ہمیں مفہوم روایت پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ دنیا میں تو سارے کام کیے، تو امیر فرماتے ہیں پروردگار کہے گا دنیا میں تم نے جن لوگوں کے لیے کام کیا تھا نا ان سے اجر لے لو، ہاں تم نے میرے لیے تو عمل کیا ہی نہیں تھا، جب میرے لیے عمل نہیں کیا تھا تو پھر ثواب اجر و ثواب مجھ سے تو اخلاص بہت اہم چیز ہے۔ اس کو انسان اپنی زندگی میں ہر لحظے ہر لمحے جو بھی عمل انجام دے پوری کوشش کرو۔ شیطان دیکھیے بہکانے پر آئے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، شیطان ہر لمحے کوشش کرے گا کہ آپ کا یہ عمل کسی طرح ضائع ہو جائے، اس میں دکھاوا آ جائے، ریاکاری آ جائے، اس میں آپ کو اپنی اس اخلاص کی نیت سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ تو انسان اگر کمال تک دین کے کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو پہلی چیز ہے اخلاص، دوسری چیز کا نام ہے یقین، دوسری چیز کا نام ہے یقین۔ انسان جو کام کرے وہ یقین کے ساتھ کرے، جو کام بھی انجام دے وہ یقین کے ساتھ انجام دے۔ یقین ہونا چاہیے، خدا پہ یقین ہو، اہل بیت پہ یقین ہو کہ جس پروردگار کے لیے ہم کام کریں اس خدا پر ہمیں یقین ہے کہ خدا ہے۔ ایسا نہیں خدا ایسا نہ ہو کہ انسان کیا پتہ نہیں خدا ہے نہیں ہے، ہم کام کر تو رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ نے دیکھا بعض روایتوں میں آئے کہ شک کی عبادت سے یقین کا سونا بہتر ہے۔ یقین کے متعلق بہت ساری چیزیں اس میں روایت بھی آئی ہیں یقین کے متعلق، اور اللہ نے اپنے بندوں کو جو چیزیں تقسیم کی ہیں، کم ترین چیز جو تقسیم کی ہے وہ یقین ہے، اور انسان کا یقین جو ہے وہ انسان کا اپنا ذاتی ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ بہرحال انسان کو اگر کمال تک پہنچنا ہے، دین کے کمال تک پہنچنا ہے تو اخلاص ساتھ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اور تیسری چیز ہے قناعت پذیر، یعنی جتنا اللہ نے اسے عطا کیا ہے اتنا اسی قناعت کہتے ہیں کہ جتنا اللہ نے دیا ہے انسان اسی کے اندر اپنی زندگی کو گزارے، اسے کہتے ہیں قناعت۔ ایک قول امیر المومنین کا یہ کہ انسان اگر کمال دین تک پہنچنا چاہتا ہے، دین کے کمال تک، تو قناعت کرے۔ اب آتے ہیں ایک اور چیز کہ امیر المومنین کو دنیا میں کیا پسند ہے۔ دیکھیے ایام فاطمیہ میں آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے جناب زہرا سلام اللہ علیہ پہ جو گفتگو ہوئی تھی، تو اس وقت جناب زہرا کو دنیا میں کیا پسند ہے بیان کیا تھا، 3 چیزیں بیان کی تھیں۔ پھر اس کے بعد درمیان میں ایک دفعہ اور بھی گفتگو آئی تھی، اللہ کو دنیا میں کیا پسند ہے، 6 چیزیں پسند ہیں، وہ بھی بیان ہو جائے۔ آج امیر المومنین کو دنیا میں کیا پسند ہے، یعنی یوں کہیں کہ امیر المومنین نے اس دنیا سے 3 چیزوں کو پسند کیا، جسے ہم یوں بیان کر سکتے ہیں۔ چاہے روایتوں میں نا کہ مختلف روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جبرائیل سے جب پوچھا، انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے کہ اگر دنیا میں اللہ تمہیں بھیجے تو تم کیا کام کرو گے، یعنی کیا کام تمہیں پسند ہے تو کام انجام دو گے۔ تو جبرائیل نے 7 کام بیان کیے تھے، اور بعض روایتوں میں ایک اور روایت بھی ہے، اس میں عبادت کے حوالے سے ایک روایت پڑھی جاتی ہے کہ جبرائیل سے یہ پوچھا تھا کہ تم کیا کام انجام دو گے، تو اس میں اس 3 کاموں کو بیان کیا تھا، وہ میں بیان کر دیتا ہوں، چلے بات آئی۔ یعنی یہ وہ عبادت کی فضیلت اور کون کون سے کام عبادت ہیں ان کو بیان کرنے میں یہ روایت ہے کہ جبرائیل نے کہا پیغمبر اسلام سے، یا محمد اگر ہم فرشتوں کو لوگوں کی عبادت روئے زمین پر ہوتی، اگر ہم فرشتوں کی عبادت روئے زمین پر ہوتی تو ہم 3 خوبیاں نمایاں ہوتی۔ اگر جس طرح ہم زمین پر ہوتے اور عبادت جیسے اللہ نے عبادت کے لیے کہا ہے تو ہم بھی زمین پر ہوتے، تو اگر اللہ کی عبادت کرتے تو ان 3 کاموں کو انجام دیتے۔ وہ کیا تھا؟ مسلمانوں کو سیراب کرنا،
عیال دار شخص کی مدد کرنا اور گناہوں کی پردہ پوشی کرنا، ان کاموں کو انجام دیتے. تو یعنی یہ بھی عبادت ہے. اور یعنی صرف ایک مثال کے طور پہ میں نے بات پیش کی ہے کہ فرشتے اگر دنیا میں آتے تو ان کاموں کو انجام دیتے. آئیے اپنے موضوع کے مطابق کہ امیر المومنین کو دنیا میں کیا پسند ہے. نمبر 1، مہمان کو کھانا کھلانا. مہمان کو کھانا کھلانا، مہمان نوازی جسے ہم کہتے ہیں. ہم مہمان سے کیا پوچھتے ہیں؟ نہیں یہ نہیں پوچھتے، نہیں یہ نہیں پوچھتے کب جائیں گے، نہیں. اور کیا کیا پوچھتے ہیں؟ نہیں پانی تو مہمان نوازی میں آ جائے گا، پانی پئیں گے تو ہم نہیں، تو مہمانداری میں آ گیا نا. آپ نہیں، آپ کا آنا کیسا ہو، کیسے راستہ کیسے بھول گئے مثلاً. کچھ کرنا نہیں، وہ تو کم ہے، کا دکا ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا. ہم مہمان سے پوچھتے ہیں، ہم مہمانوں سے کیا پوچھتے ہیں؟ آپ کھانا کھا کر آئے ہیں یا گھر جا کے کھائیں گے؟ یہ پوچھتے ہیں. اور یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم آپ کے گھر آئیں گے تو آپ ہمیں کیا کھلائیں گے، اور جب آپ ہمارے گھر آئیں گے تو کیا لائیں گے. یہ پوچھتے ہیں مہمانوں سے. بچوں والے سوالات ہیں. یہ کہا جاتا ہے لیکن ایسا ہوتا کم ہے، لیکن محاورہ مشہور ہے. ٹھیک ہے. ہاں لیکن دیکھیں یعنی امام المتقین جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ دنیا میں کس چیز کو پسند کر رہے ہیں؟ اب سوچیں مہمان نوازی کو، یعنی کتنا اہم ہے کہ مہمانوں کو کھانا کھلانا. ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شاید اس کو اوائڈ کرتے ہیں یا نہیں معلوم. اصل میں اب دنیا یوں بھی ہو گیا کہ اتنی فاسٹ ہو گئی کہ کہتے ہیں بھائی فون کر آئیں، بتا کر آئیں. وہ اپنا الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات لوگ مہمان، اب تو ایسا ہوتا ہے تقریباً میرا خیال اب ایسا ہو ہی گیا ہے کہ لوگ انفارم کر کے ہی آتے ہیں. وہ دور شاید اب نہیں رہا کہ آدمی پہلے کی طرح کہ بھائی چلو بھائی ان کے چلے جائیں، مہمان بن کے جا کے جو انسان جیسے اردو میں کہتے ہیں وہ اٹھائے چلے گئے. نہیں، اب تقریباً ایسا ہے کہ لوگ انفارم کر کے آتے ہیں کہ بھائی ٹائم ہے نہیں ہے، جو بھی مصروفیت ہے. لیکن اس میں بھی دیکھیں انتظامات اگر انسان کرے مہمان کو کھانا کھلانے کا، تو اگر کھانا کھلاتے وقت یہ نیت رکھے، ویسے تو ثواب ہے طعام مومن کا کھانا کھلانا ویسے ثواب ہے، اور انسان اگر اس نیت سے بھی کرے کہ بھائی یہ کام میرے مولا کو پسند ہے، تو اس میں کیا، اس میں ایک یاد ہے امیر المومنین کی یاد رہے گی. دیکھیے امیر المومنین کو یوں کہوں کہ آپ نے ہم ان ایام میں بالخصوص ان ایام میں یاد کرتے ہیں، اور شہادت کے ایام آگے یا 13 رجب آگے تو امیر المومنین کو ہم یاد کرتے ہیں. لیکن امیر المومنین کو پوری زندگی تا حیات انسان کو یاد رکھنا ہے، ہر لمحے یاد رکھنا امیر المومنین کو، ہر لمحے مدد طلب کرنی ہے. انسان توسل کرتا ہے، کتنے واقعہ توسل کے امیر المومنین کے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں جتنے موقع ملا تو بیان کریں گے جو بھی وقت ہوا. تو پہلی چیز یہاں سے میں دوبارہ بیان کر دوں، 3 چیزیں امیر المومنین کو اس دنیا میں پسند ہے. نمبر 1 ہے مہمان نوازی، مہمان کو کھانا کھلانا. نمبر 2 گرمیوں کے روزے. گرمیوں کے روزے امیر المومنین کو بہت پسند ہے. اور یہ کس کو اور پسند ہے؟ بیوی جناب مریم کو. ہاں کس نے کہا تھا؟ کس سے کہا تھا؟ اپنے بیٹے جناب عیسیٰ سے کہا تھا. جب عیسیٰ نے ایک مرتبہ ان کو خواب میں دیکھا تھا اور خواب میں پوچھا تھا کہ اگر اللہ آپ کو دنیا میں بھیجے تو آپ کون سے کام انجام دیں گے، یا یوں کہیے یہ کہا تھا کہ وہ کون سے عمل ہے کہ جس کا نہیں، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کا ثواب آپ کو بہت زیادہ وہاں ملا، اور آپ دنیا میں اگر اللہ آپ کو پلٹائے تو آپ کون سے عمل کریں گے. تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ گرمیوں کے روزے اور سردیوں کی فجر کی نماز. سردیوں کی فجر کی نماز ہاں سخت ہوتی ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ مہمان نوازی. دوسری چیز کیا ہے؟ گرمیوں کے روزے رکھنا. اب آپ سوچیں کہ گرمیوں میں روزے رکھنا یہ امیر المومنین کو کتنا پسند ہے. اگر بس دعا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس یعنی ان روزوں کو حکم پروردگار بھی انجام دے رہے ہیں اور جو ہے وہ روزے رکھیں. روک رکھتے ہیں لیکن ہے کہ یہ روزہ رکھنا، گرمیوں میں روزہ رکھنا امیر المومنین کو پسند ہے. اور تیسرا اور آخری کام جو ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ امیر المومنین نے ارشاد فرمائی کہ 3 چیزیں امیر المومنین کو اس دنیا میں پسند ہیں. اب آتے ہیں ایک اور روایت
4 چیزیں امیر المومنین فرماتے ہیں، یہ بھی حضرت علیہ السلام کو، کہ 4 چیزیں انسان کو جنت کی طرف دعوت دیتی ہیں. کہ آ جاؤ. دعوت دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بلانا. یعنی جیسے اگر ہم کسی کو دعوت دیں کہ آپ ہمارے گھر افطار پر آئیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم ہمارے گھر، یعنی ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں. تو 4 چیزیں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو جنت اپنی طرف دعوت دے رہی ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 ہے اپنی مصیبتوں کو پوشیدہ رکھنا، چھپانا. یعنی انسان، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں انسان پر آ جائیں، انسان فوراً ظاہر کرے. اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں کو پوشیدہ رکھنا، نمبر 1. نمبر 2، صدقے کو پوشیدہ رکھنا. اچھا، بعض روایت میں صدقہ ہے، بعض میں نیکی وہی صدقہ ہی ہے. بعض اوقات آپ نے پڑھا کو کہ نیکی کو پوشیدہ رکھو. اچھا، اس نیکی میں تمام نیکیاں آ جاتی ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر روایت میں ہے صدقہ ایک خاص نیکی ہے کہ جو انسان، وہ بھی اللہ کی راہ میں انسان خرچ کرتا ہے. اب آپ دیکھیے گا کہ امیر المومنین بھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، کس طرح خرچ کرتے تھے. یعنی یہاں پر روک کے ایک جملہ کہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت میں آپ کو ایک چیز اور نظر آئے گی. وہ کیا چیز ہے؟ کہ جب کسی کی مدد کرتے تھے تو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ مدد کرنے والا کون ہے. یعنی آج اس کو ہم اپنے اسلام میں کیسے اس کو سمجھائیں گے؟ شاید یہ جملہ اس طرح سمجھاؤں کہ اپنے آپ کو پوسٹ نہیں کرتے تھے. دیکھیے، ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں ملے گا، امیر المومنین کی سیرت میں، 5ویں امام کی سیرت میں، 4تھے امام کی سیرت میں، 6ٹھے امام کی سیرت میں. یعنی ایک صدقہ کرنے کا ایک طریقہ کار بھی بیان کیا گیا ہے. دیکھیے، یہ ویسے تو بہت ہمارے عام ہے صدقہ کرنا، لیکن ایک دفعہ صدقہ آپ اس طرح کریں کہ آپ، یعنی آپ کو میں ایک مثال دوں، اگر آپ اس طرح کرنا چاہیں. آپ کے خاندان میں کوئی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بہت پریشان ہے. اب آپ نے کہا میں اس کو بلا کے فون کر کے دوں گی تو یہ بھی اچھا نہیں لگے گا، یا ہو سکتا ہے وہ آ جائے. دیکھیں، جن کو ضرورت ہوگی وہ آ بھی جائے گا. اب آپ نے کہا کہ اس کو میں کس طرح اس کی مدد کروں. اس کا ایک طریقہ کار ہے. آپ نے کسی کے ذریعے سے ان کا اکاؤنٹ نمبر معلوم کیا، کہا بھائی کوئی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے. آپ نے کسی سے کہا ان کا بینک اکاؤنٹ، کیوں آج کل سب سے آسان طریقہ یہی ہے، اگر بینک اکاؤنٹ کے ذریعے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی اور کے ذریعے سے بھی ہر مہینے آپ نے پیسے. اب ہوگا کیا کہ فرض کریں وہی خاتون آپ کے پاس آئے، آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر ماہ اس کی مدد کر رہی ہوں، لیکن وہ آپ سے آ کے کہے، کوئی ایسی بات کہے کہ بھئی کوئی ہماری مدد کر رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، کوئی ہمیں مدد پہنچا رہا ہے، تو انسان اس وقت فوراً نہیں کہے ہاں میں ہی تو ہوں. یہ اپنے آپ کو اس وقت ظاہر نہ کرے. یعنی ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں یہی ہے کہ پوشیدہ ہے، یعنی صدقہ بھی دیتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. ایک کس طرح کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا. ہاں، تو اس طرح انسان جو ہے وہ اس صدقے کی بات آئی تو اس کی توضیح اس طرح میں نے دی کہ مختلف سیرت میں آپ کو نظر آئے گا، بالخصوص امام علیہ السلام کی سیرت. یعنی نیکی کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہے. بالخصوص یہ صدقہ، دوسروں کی مدد کرنے کا جو طریقہ کار ہے، اس میں انسان بہت زیادہ حساس ہو. کیوں کہ سامنے والے کی عزت بھی ہے، اس کی عزت جو ہے اس کا احترام بھی کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو دے تو رہیں، اس کی عزت اگر جا رہی ہے، اگر اس کی بہت دفعہ ہوتا ہے لوگ نہیں آ کے پسند نہیں کرتے کہ ہم کسی کے دروازے پہ جائیں اور ان سے مانگیں، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ ضرورت مند ہے، تو پھر ہمیں کسی طریقے سے اس طریقے سے ہم کسی نہ کسی طریقے سے اگر ان کی مدد پہنچا سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے تو مدد کریں. یہ بھی ایک سیرت امیر المومنین ہے. تو 4 چیزیں میں دوبارہ سے بیان کر دوں، 4 چیزیں بہشت کی طرف، جنت کی طرف 4 چیزیں دعوت دیتی. نمبر 1 ہے اپنی مصیبتوں کو پہنچانا. نمبر 2 کیا ہے؟ صدقے کو پوشیدہ کرنا. اور تیسرا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا. دیکھیں، والدین کے ساتھ نیکی کرنا. اور چوتھا ہے کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا. کثرت سے اس جملے کی، لا الہ الا اللہ کی کثرت سے تسبیح پڑھنا، کثرت سے اس کی تلاوت کرنا، کثرت سے اس کو پڑھنا. یعنی یہ 4 چیزیں امیر المومنین نے ارشاد فرمائی کہ 4 چیزیں وہ ہیں کہ انسان کو جنت جو ہے وہ دعوت دیتی ہے. اب آپ ان 4 کو اگر غور سے دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی.
دیکھیں والدین کے ساتھ نیکی کتنا ایک اہم کام ہے انسانی زندگی کا. ذکر خدا آ گیا, لا الہ الا اللہ. اچھا لا الہ الا اللہ میں کیا ہے؟ لیکن ہم بولتے تو ہیں لیکن عمل کرتے ہیں. اس کے اندر معنوی طور پہ اس کو پڑھنا تو ہے, لیکن معنوی طور پہ اگر اس کو ہم دیکھیں گے تو ہم کہیں گے لا, یعنی وہ سوال بھی ہم اگر روایت میں بھی اور سوال بھی ہم بچوں سے کوئی اس میں سوال پوچھتے نا, یہ کون سا جملہ ہے, یہ امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال پوچھا گیا تھا, روایت میں ہے کہ وہ کون سا جملہ ہے کہ جس کا پہلا انکار ہے اور بعد میں اقرار ہے. تو کیا کہا امام نے؟ کلمہ لائے, کلمہ, یہ لا الہ الا اللہ. پہلے اس میں کیا ہے؟ لا ہے, یعنی کوئی خدا نہیں ہے سوائے تیرے خدا, اللہ کے خدا. اس کا اب اس کو پریکٹیکلی زندگی میں تو لے کر آئیں, اس کو پریکٹیکلی زندگی میں لائیں گے تو ہی اس کو اصل جنت کی طرف جائیں گے نا. جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ نیک لوگ. جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ اولیاء خدا. جنت میں کون جائیں گے؟ اللہ کے وہ افراد جو جنہوں نے نافرمانی نہیں کی. جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ نبی, انبیاء. جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ وہ افراد جو دنیا میں نیک تھے, وہ افراد جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے روکا, وہ افراد جنہوں نے سختیاں برداشت کی, اللہ کی مصیبتوں پہ تحمل کیا, اللہ کے رضا پہ راضی رہے, وہ افراد جنہوں نے دنیا کے اندر تحمل کیا. تو اب لا الہ الا اللہ جو اس جملے کے اندر اگر ہم دیکھیں ایک جملہ ہے, اس ایک جملے کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا, اور اس کے بعد اس کو اگر ہم پوری پریکٹیکلی زندگی میں لے کر آئیں تو یہ جملہ آپ کے لیے کافی ہے, یعنی یہ ایک جملہ کافی ہے. اس کے بعد اوپر پھر دوسری چیز کیا بیان کی؟ والدین کی خدمت, والدین کے ساتھ نیکی کرنا. اللہ نہ کرے کوئی والدین کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے وہ بد اخلاقی کرے. جی والدین کے ساتھ نیکی کیسی؟ وہ تو ان کا حق ہے, جو بھی ہم ان کے ساتھ کریں گے ان کا حق ہے, ان کا نیکی کیا ہوگا؟ ہاں, نیکی سے مراد یہ کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو نہیں سمجھتے اس بات کو. یعنی فرض کریں بہت سے ایسی دنیا میں پیرنٹس نہیں مگر جن کو اب یہاں پہ تو اولڈ ہاؤس بھی بن گئے. یہ اولڈ ہاؤس کیوں بنے؟ کیونکہ نافرمانی کی ہے, اولاد نافرمان ہے. جسے اب ایک جملہ کسی عالم نے کوٹ کیا تو میں کوٹ کر دوں کہ ماں باپ 7 اولادوں کو, 8 اولادوں کو, 9 اولادوں کو ماں باپ پال لیتے ہیں, لیکن 9 اولادیں مل کر ماں باپ کو نہیں پالتے. میں نے یاد نہیں ایسی مسجد کہیں ایام کے درسوں میں کہا تھا کہ یہ سن کے تعجب ہوتا ہے. کیا چیز سن کے؟ کہ بھائی اب ماں کو تو میں نے رکھ لیا, اب تو بھی رکھ. ہاں نہیں, ابا نہیں تھے, ابا ہوتے تو چلو آدھے ہو جاتا, ابا تھے ہی نہیں نا. تو اب یہ افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہے, کہ یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ اگر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے, کیونکہ اب مسئلہ کیا ہے کہ آپ کے سوال کے جواب میں یہ ہے کہ اتنی دنیا میں فاسٹ ہو گئے ہیں, اتنی اپنی زندگی میں محو ہو گئے ہیں, اتنا مال و دولت کے پیچھے چلے گئے ہیں کہ اس کے بعد ہمیں ان عظمتوں کا اور اہمیتوں کا اندازہ نہیں. سر اگر اس میں غلطی کس کی؟ والدین کی؟ نہیں, ضروری نہیں ہے, نہیں ضروری نہیں ہے والدین کی غلطی, ضروری بھی نہیں ہے. نہیں, اب دیکھیں یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس میں غلطی کس کی ہے. یہ ایک الگ, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کتابوں میں دیکھیں جو خود قرآن مجید نے نہیں کہا والدین کے بارے میں, کہ انہیں اف تک نہ کہو. یا چھٹے میں نہیں, پیدائش نہیں, دیکھیں پرورش ٹھیک ہے, لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت دفعہ اولاد, دیکھیں اب اس میں بہت سارے واقعات ہیں پریکٹیکل میں, ہر طرح کے. والدین بعض اوقات بہت اچھے ہوں گے, اولاد بگڑی ہوئی ہوگی. ایسا بھی ہوگا والدین بہت اچھے ہیں, اولاد جو ہے وہ بات نہیں مان رہی. اب تبھی تو والدین بعض اوقات کیا کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا تمہاری تربیت میں ہم نے کہاں کوتاہی کی. اچھا دوسری اولادیں صحیح ہیں, فرض کریں ایسا بھی ہے کہ بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں, فرض کریں ایک بیٹا کو اتنا شرارتی ہو گیا یا نافرمان ایسا ہو گیا جو اصلا دین پہ بھی نہیں رہا, مثلا اللہ نہ کرے. ایسے واقعات دیکھیں دنیا بھر کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہر طرح کے واقعات آپ کو ملیں گے. اچھا ایسے بھی ہیں کہ والدین نے تربیت صحیح نہیں کی, بچوں کو بعد میں پتہ چلا کہ عظمت والدین کیا ہے, آج والدین کا کرتے ہیں, ایسا بھی مل جائیں گے آپ کو. انہوں نے نہیں سکھایا, لیکن باہر مسجد, دیکھیں اس وقت تو ہر چیز کا عذر ختم ہو چکا ہے. آپ مسجد, امام بارگاہ, میڈیا, سوشل میڈیا, عالم فراوانی, ہر چیز اس وقت موجود ہے. یعنی اس وقت اگر کوئی یہ کہے کہ میں مسئلہ معلوم نہیں کر سکتا تھا تو شاید وہ لوگ کہیں گے تم لگتا ہے تم اس دنیا میں نہیں رہتے, تم اس دنیا میں نہیں رہتے. اس لیے کہ اس وقت سب چیزیں اویلیبل ہیں. حتیٰ آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ, میں نے یہ تک سنا ہے کہ جو بعض دنیا کے ان علاقوں میں مومنین رہتے ہیں جہاں 2-3 مومنین ہیں, 4 مومنین ہیں, اس شہر میں مسجد بھی نہیں ہے فرض کرے اور اعمال بھی نہیں ہو رہے, تو وہ کیا کرتے ہیں آن لائن
جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار فلاں امام بارگاہ میں امریکہ میں کینیڈا میں مثلا جو اعمال ہو رہے ہوتے ہیں، میں نے سنا واقعات ایسے کہ وہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے نا آپ آن لائن کر دیں تاکہ ہم بھی یہاں پر جو ہے وہ اعمال کر سکیں، تو دیکھ سکیں وہاں پہ اعمال، وہ جو مولانا کہتے رہتے ہیں وہ وہاں پہ اعمال ایسا میں نے ایسا ہے. لاک ڈاؤن کے اندر تو ایسا بہت ہوا تھا، 2 سال تو ایسا ہی ہوا تھا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ عذر جو ہے وہ ختم ہو گیا. آپ کا سوال صحیح ہے، بہت اچھا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمارا پر فرض ہے، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور ترغیب دے رہا ہے کہ بھائی یہ تم جو کرو تمہارا فرض تو ہے، لیکن اللہ نے اس کام کو حکم بھی دیا. جیسے نماز حکم دیا، لیکن انسان اگر فرض کرے کوئی پڑھ رہا ہے لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے حکم دیا، تو آپ کیا کہیں گے جو پڑھ رہا ہے تو اس کی عقل تقاضا کرتی ہے کہ کام کرو، فرض کر لیتے ہیں. لیکن ہم کہیں گے نہیں یہ تو اس کا فرض ہے، یہ تو اللہ نے اس کو اتنی نعمت دی، اس کے شکرانے میں یہ نماز پڑھ رہا ہے. لیکن ہم کہیں گے نہیں، اللہ نے اس کا حکم بھی ساتھ ساتھ دیا جو انجام دے رہا ہے. یہ ایک ایکسرسائز ہے اور ایک معنویت کے ساتھ نہیں، ماں باپ کی خدمت جن لوگوں نے کی ہے دنیا میں، ان لوگوں کو بھی ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اللہ نے انہیں دنیا میں ترقی دی، جنہوں نے ماں باپ کی واقعا جسے کہتے ہیں نا جتنا، وہی والی بات ہے، حق تو ادا نہیں کیا ہوگا، لیکن خدا نہ خاصہ ان کی نسبت کہ جنہوں نے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر آ گئے، یا مثال کے طور پہ سال بھر جاتے ہیں، عید پر چلے گئے نہیں تو نہیں. آپ ان اولڈ ہاؤس کے اندر جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے انٹرویو سنیں، یہ تو یہاں پر بھی بن گئے، باہر تو ہے ہی سنا ہے، وہاں تو یہی کرتے ہیں. کیونکہ عظمت والدین کیونکہ ختم ہو، یا آپ کے سوال کا جواب میں یہی کہ عظمت والدین کو بتانا ہے بار بار اس لیے ذکر ہوتا ہے. بار بار افراد دیکھیں یہاں پہ ممکن ہے کہ اس سال آپ لوگ ہیں، اگلے سال اس میں سے 10-15 خواتین ہوں گی، 10-15 ہو سکتا نہیں ہو. پھر وہی بات اگر تکرار ہوگی، ہو سکتا ہے اس 15 کے لیے تو تکرار ہی ہو، لیکن بات جو نہیں 15 ہے ان کے لیے بات نہیں ہے. اسی طرح اگلے سال 2 سال 4 سال بعد. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں سب تکرار اس لیے ہوتی ہیں کہ بار بار ان کے لیے بھی تکرار ہو جائے جو 2 سال 3 سال سے کنٹینیو آ رہی ہیں، یا جو نہیں ہے ان کے لیے. اسی طرح ہر چیز آپ دیکھیں تکرار ہے، ہر چیز میں تکرار آئے گی کہیں نہ کہیں. کیوں کہ اس چیز کی اہمیت کو بیان کیا گیا. والدین کی جو خدمت ہے اس کو بہت زیادہ بیان کیا گیا، عبادت کے عنوان سے بیان کیا گیا. قرآن نے بیان کیا. معصوم میں کہ جو چھٹے امام کا جو روایت کا جو آیت میں جو پوچھا کہ اف تک نہ کہو، تو چھٹے امام نے ایک جملہ کہا، پوچھا اف، تو خدا نے کہا، چھٹے امام نے کہا اس سے کمتر کوئی جملہ نہیں تھا. اب اس سے اندازہ کریں آج کیا ہوتا ہے، سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ کہتا ہے اونچی آواز میں بات نہیں کرو. والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. والدین اپنی اولاد کو دیکھیں، وہ بھی چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کتنی چیزیں عبادت میں جو چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں اس کو آپ شمار کریں، بہت ساری چیزیں عبادت ہیں. چہرے کو دیکھنا اچھا. روایت میں یہ بھی ہے کہ کسی کے پیغمبر کے پاس آ کے کہا اللہ کے رسول یہ پرابلم ہے، تو کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ماں زندہ نہیں ہے. تو کہا کہ جب کا ماں زندہ نہیں ہے تو کہا اس کی قبر پہ جا کے دعا. حتیٰ روایت میں کہ والدین کی قبر پہ جا کے دعا مانگو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. اب اس سے اندازہ کریں کہ زندگی میں اگر ہوں تو کیا ہے. اس سے عظمت والدین کے متعلق ہے. تو ہمارے یہاں کیونکہ یہ موضوع پڑھا جاتا ہے لیکن شاید اتنا نہیں، کم پڑھا جاتا. آج معاشرے میں حالات برے ہیں، اچھے حالات بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کو ایسا بنا دیا، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، مکافات عمل بھی ہوتا ہے. یعنی ان کی اولاد پھر ان کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے. یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی لوگوں نے دیکھا ہے. جن لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، 70-80 سال، جنہوں نے کچھ دور دیکھا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 40 سال پہلے ان کی اولاد کو بھی دیکھا تھا، انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ان کی اولاد ان کے ساتھ کری ہے، یہ وہی کری جو انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ عظمت والدین اور والدین کی خدمت کرنا یہ خود ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے. نیکی تو ہے ہی، ہمارا فرض تو ہے کہ احترام والدین ہے، عزت والدین ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو والدین کے متعلق ہیں کہ انسان ان کا احترام کرے. اور دنیا میں جن لوگوں نے احترام کیا ہے اس کے لیے اجر و ثواب بھی ہے، آخرت بھی اس کا اجر و ثواب ہے. اور یہ ایک اہم موضوع ہے کہ خدا سے یہی دعا کرے کہ پروردگار عالم سے کہ ماں باپ کی عزت، احترام، ان کا خیال کرنا ہر ایک پہ ضروری ہے. اور مجھے یاد ہے پچھلے اسی سال کے اندر ایک واقعہ بھی میں نے بیان کیا تھا کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس، ایک بوڑھا شخص آیا تھا اور آ کر اس نے کہا تھا، اللہ کے رسول سے کہا میرا بیٹا جو ہے وہ میرا خیال نہیں کرتا، میرے جو واجبات ہیں، مجھے جو خرچہ ہے وہ نہیں دیتا. تو اللہ کے رسول نے اس کے بیٹے کو بلایا. اس نے کہا میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، نہیں دیا. پھر سب ختم ہو گیا. میں نے کہا نا ابھی حال ہی میں نے سنایا تھا واقعہ.
زیادہ پرانا نہیں ہے، وہ بھی وہیں تھا، والدین کی عظمت میں ہی تھا وہ واقع، والدین کی عظمت میں تھا کہ جب ایک شخص اس کے پاس یعنی وہ بوڑھا شخص، آپ سوچیں تصور کریں، خدا نہ خاصہ آج تصور کریں کہ ایک بوڑھا شخص کتنی تکلیف میں ہوگا، آج بھی اگر تصور کریں کہ بوڑھا شخص اگر خدا نہ خاصہ ایسے روڈ پر ہو، اس کا بیٹا عالیشان محل میں رہے اور باپ فٹ پاتھ کے اوپر ہو، تو ہم کو عام ان لوگوں کو درد ہوگا کہ یار اس کے کیا اپنے باپ کا خیال نہیں کرتا، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کو لے جائیں گے خیال کریں گے، لیکن وہ بیٹے کو خیال نہیں آئے گا۔ وہ یا تو دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت، دنیا کی محبت، سب چیزیں جو انسان کے اوپر غالب آ گئی ہیں۔ خیر بات تھوڑی طولانی ہو گئی، تو گفتگو ہماری شروع ہوئی تھی یہاں سے کہ 4 چیزیں انسان کو جنت کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اپنی مصیبتوں کو پوشیدہ رکھنا۔ نمبر 2 کیا ہے؟ صدقے کو پوشیدہ رکھو۔ نمبر 3 کیا ہے؟ والدین نیکی۔ اور چوتھا کیا تھا؟ کثرت سے لا الہ الا اللہ کی طرف۔ یہ 3 اقوال امیر المومنین کے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔